اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط کرنا چاہتے ہو تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں، مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100، 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، گزشتہ کل یعنی جمعہ کے دن مودی سرکار کے کالے اور شیطانی قانون، وقف ترمیمی قانون کے خلاف ملک بھر میں زوردار آندولن، مظاہرے اور احتجاج ہوئے۔ نماز جمعہ کے بعد کئی مسجدوں کے باہر پرامن احتجاج ہوا۔ کولکتہ اور جموں کشمیر میں بھی طلبہ نے احتجاج کیا۔ مہاراشٹر میں جلگاؤں سے لے کر ممبئی اور ممبئی سے لے کر ناگپور تک، مراٹھواڑہ میں ہر جگہ باقاعدہ مسلمانوں نے اس کالے قانون، اس شرارتی بل، شرارتی ایکٹ کے خلاف زوردار انداز میں احتجاج کیا، اور وقف ترمیمی ایکٹ پوری طریقے سے ناجائز، اسمویدھانک ہے، غیر دستوری ہے، انہوں نے کھل کر اس بات کا اظہار کیا۔ ان آندولنس میں بات کرنے والے، تقریر کرنے والے تمام مقررین نے بتایا کہ کس طریقے سے مودی کی ناپاک نظریں اور بی جے پی کی ناپاک نظریں مسلمانوں کی اوقاف کی زمینوں کو ہڑپ کرنے پر لگی ہوئی ہے۔ گزشتہ کل جلگاؤں عیدگاہ میں میرا بیان تھا، وہاں پر الحمدللہ 35 منٹ میں میں نے اس بات کو بیان کیا کہ وقف قانونی ایکٹ کیوں ہمیں قبول نہیں، اور کس طریقے سے ان کی ناپاک نیت ہے مسلمانوں کی زمین کو ہڑپ کرنے کی۔ لیکن میں نے اپنے بیان میں بھی کھل کر یہ کہا کہ مسلمان پرامن، شانتتا پورو انداز میں آندولن کریں، کوئی ایسی حرکت نہ ہونے پائے جس سے بی جے پی کو فائدہ ہو جائے۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر بھی اس وقت وقف ترمیمی قانون کے احتجاج اور آندولن کو لے کر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ لکھنؤ، ایکچوئل میں اتر پردیش میں پوری طریقے سے قانون کا مس یوز کون کر رہے ہیں؟ خود نیتا کر رہے ہیں اور بی جے پی والے کر رہے ہیں، اور یہاں تک کہ یوگی آدتیہ ناتھ اپنے پاور کا ناجائز استعمال کر رہا ہے۔ کئی جگہوں پر پرامن طریقے سے کالی پٹی لگا کر خاموش احتجاج اور آندولن کرنے پر بھی ان لوگوں پر کارروائی کی گئی ہے یو پی کی پولیس کی طرف سے۔ اور ظاہر بات ہے، پولیس تو بالکل اشاروں کی محتاج ہوتی ہے، پولیس اپنے من سے کچھ نہیں کرتی جب تک کہ حکومت ان کو بدماشی کرنے کا اختیار نہ دے یا مجبور نہ کرے۔ تو اب اسی کو لے کر اتر پردیش سے خبر آ رہی ہے۔ سماجوادی پارٹی کی لیڈر اور سپریمو کی بیوی ڈمپل یادو کا بڑا بیان آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وقف ترمیمی قانون کے خلاف احتجاج، آندولن جائز ہے، حکومت کو پرامن احتجاج پر آبجیکشن اور اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اور یہ بھی کہا کہ جمہوری انداز میں جو لوگ جو احتجاج کر رہے ہیں انہیں
बर्दाश्त करना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जमहूरी तरीके से और पुरअमन तरीके से भी एहतजाज को नाजायज और नापाक तरीके से पुलिस अपने वर्दी के बलबूते पर हुकूमत के नापाक इशारों पर एहतजाज को, आंदोलन को कुचलना चाह रही है। दिन तमिलनाडु से बड़ी अफसोस वाली खबर आ रही है। जी हाँ, बताया जा रहा है कि तमिलनाडु में राजनीतिक भूचाल, सियासी तूफान आने वाला है। जी हाँ, अमित शाह ने गठबंधन का ऐलान करते हुए कहा कि AIADMK और बीजेपी ये गठबंधन में साथ आ रहे हैं। AIADMK और बीजेपी और दीगर हलीफ मिलकर तमिलनाडु के असेंबली इलेक्शन लड़ेंगे। इस गठबंधन का ऐलान गुज़िश्ता कल किया गया। इस गठबंधन का ऐलान चेन्नई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह ने किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि ये इलेक्शन कौमी सतह पर नरेंद्र मोदी की क़यादत में और रियासती सतह पर एडापाडी की क़यादत में लड़ा जाएगा। और उन्होंने कहा कि AIADMK NDA इत्तेहाद का हिस्सा है। मोदी जी और जयललिता ने मिलकर काम किया है और मुझे उम्मीद है कि तमिलनाडु में एक बार फिर NDA की हुकूमत बनेगी। यानी मुल्क भाड़ में जाए, मुल्क का सत्यानाश हो जाए, मगर हर हफ्ते इनको कहां तोड़ जोड़ करना है और कहां अपनी हुकूमत बनाना है, भले ही कैसे भी बने, ये इसी में लगे रहते हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है वक्फ तरमीमी एक्ट और कानून के खिलाफ एहतजाज और आंदोलन को लेकर। जी हाँ, खबर आ रही है कि रिटायर्ड जज, जी हाँ, रिटायर्ड जज है और बड़े काबिल आदमी हैं और हमेशा वो दबे कुचलों के साथ रहते हैं। मैंने भी उन्हें अपने जलगांव शहर में बुलाया था तो वो आए थे, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन उन्होंने भी एक बात कही है कि आंदोलन से, एहतजाज से, धरनों से बीजेपी को फायदा होगा। जी हां, जस्टिस मार्कंडे काटजू एक गैर जानिबदार और इंतहाई सुलझे हुए इंसान है। मार्कंडे काटजू, उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को मुखातब करते हुए उन्होंने कहा कि पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों की तरफ से बड़े पैमाने पर एहतजाज और आंदोलन हो रहे हैं। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि इस एहतजाज और आंदोलन से बीजेपी को फायदा होगा, क्योंकि जितना मुसलमान तिलमिलाएंगे और एहतजाज आंदोलन करेंगे तो अंधभक्तों का टोला यह समझेगा कि इस बिल से मुसलमानों को बहुत ज्यादा तकलीफ है और मोदी जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बीजेपी बड़ी अच्छी काम कर रही है, तो फिर 80% जो मुल्क में हिंदू है वो मुत्तहिद होगा और इसका सीधा सीधा फायदा जो है वो बीजेपी को होगा। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि कांग्रेस के एक दबंग नेता और कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट इमरान मसूद ने भी यही कहा है कि मुसलमान एहतजाजी मुजाहिरों से, आंदोलन से गुरेज करे। उन्होंने भी मुसलमानों से अपील की है। और मैंने भी कल जुमा के दिन अपने बयान में यही कहा है कि देखो, एक कहावत है, करने गए कुछ और हो गया कुछ। तो अब जवान जोश में होंगे, जज्बात में होंगे और ये तो चाह रहे हैं, ये हमको उकसाना चाह रहे हैं, वरगलाना चाह रहे हैं ताकि हम रोड पर आए और कुछ मामूली सी गलती हमसे हो या कोई दूसरा शैतान पत्थर फेंके और फिर माहौल खराब हो, और माहौल खराब होगा तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को और सीधा नुकसान मुसलमानों का होगा। तो हमें लड़ाई लड़ना है, मगर पूरी होशियारी के साथ लड़ाई लड़ना है, सेकुलर तरीके से, जमहूरी तरीके से अपना आंदोलन करना है। दिन मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड, जी हां, तहवर हुसैन राना। खबर है कि NIA ने 4 घंटे तहवर हुसैन राना से पूछगछ की और NIA का कहना है कि कई अहम राज खुलेंगे। अल्लाह करे कि ओरिजिनल राज खुल जाए और ओरिजिनल बातें सामने आ जाए। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहवर राना
خبر آ رہی ہے کہ وہ بیماری کا بہانہ بناتا رہا، مگر اہم معلومات بھی ملی ہے۔ اہم معلومات ملی، اللہ کرے کہ اوریجنل معلومات مل جائے۔ اور ملک میں یہ اس لیے جملہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں اوریجنل معلومات سامنے نہیں آتی ہے۔ اگر اہم مجرم سامنے آ گئے تو پھر ان کے نام چھپا دیے جاتے ہیں۔ ہاں، اگر مسلمانوں جیسا کوئی نام سامنے آ جائے تو پھر اس کو صرف ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ ہماری میڈیا کتوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیتی ہے، بھونکنے میں اتنا بھونکتی ہے۔ لیکن اگر کسی بھگوا مجرم کا نام سامنے آئے تو پھر کہیں نہ کہیں اس خبر کو دبا دیا جاتا ہے۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ تہور حسین رانا اوریجنل مجرموں کے نام اور اوریجنل بات جو بھی سامنے لائے وہ ہمارے سامنے آئے اور ملک کے سامنے آئے۔ ناظرین، ریاست بنگال کا مشہور شہر مرشد آباد، وہاں سے خبریں آ رہی ہے کہ بھیڑ نے ہجوم نے ٹرین پر زوردار پتھراؤ کیا، اسٹیشن میں توڑ پھوڑ کی۔ اس واقعے کے پیش نظر کم از کم 2 ٹرینوں کو کینسل کر دیا گیا۔ مغربی بنگال کے مرشد آباد میں گزشتہ کل یعنی جمعہ کو تشدد کا ایک تازہ دور شروع ہوا جب ایک ہجوم نے نمیتا اسٹیشن پر کھڑی ٹرین پر پتھراؤ کیا۔ ہجوم نے اسٹیشن کی املاک میں بھی توڑ پھوڑ کی۔ اس واقعے کے پیش نظر کم از کم 2 ٹرینوں کو کینسل کر دیا گیا اور 5 دیگر ٹرینوں کا رخ موڑ دیا گیا۔ یہ مرشد آباد میں وقف ایکٹ کے خلاف احتجاج کے پرتشدد ہونے کے بعد کشیدگی کے صرف 3 دن بعد یہ معاملہ ہوا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا دیدی نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ بنگال میں وقف قانون کو لاگو نہیں ہونے دیں گی۔ ناظرین، گزشتہ رات 9:15 بجے یعنی جمعہ کے دن رات 9:15 بجے مہاراشٹر کے ذمہ داروں میں یعنی آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے جو کنوینر ہے مہاراشٹر کے حضرت مولانا عمرین رحمانی صاحب، ان کی نگرانی اور ان کی ادھیکشتا میں گزشتہ کل زوم میٹنگ تقریباً 2.25 گھنٹہ تک جاری رہی۔ 500 سے زیادہ اہم ذمہ داران جو اپنے اپنے علاقوں میں ہیں اس میٹنگ میں جڑے تھے۔ جلگاؤں شہر سے میں عبدالکریم سالار صاحب، سہیل امیر صاحب اور بھی ذمہ دار اس میٹنگ میں جڑے تھے۔ اس میٹنگ میں وقف ترمیمی ایکٹ کے خلاف کس طریقے سے احتجاج آندولن کرنا ہے اس پر تفصیلی بات سامنے آئی۔ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ نے اس بات کا اظہار کیا کہ ہر علاقے کے حالات اور ماحول کو دیکھ کر ہمیں احتجاج کرنا ہے۔ کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جائے کہ ہمارے مشن کو، ہمارے کاز کو کوئی نقصان پہنچے، کیونکہ شیطانی طاقتیں باقاعدہ ہمارے مشن کو اور احتجاج کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گی۔ اور یہی بات میں نے جمعہ کے بیان میں امت کو سمجھائی کہ ہمارا مشن فیل کرنے کی بھی کوششیں کی جائے گی، اس لیے ہمیں بہت چوکنا رہنا ہے۔ اور کل کی میٹنگ میں عبدالکریم سالار صاحب نے بھی بات رکھی کہ ہر علاقے میں آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ خود اپنی ٹیم بنائے اور ان کی نگرانی میں یہ کام ہو۔ پھر جب میری باری آئی تو میں نے بھی یہی کہا کہ ہر علاقے میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو باقاعدہ اپنی چھوٹی چھوٹی دکانیں چمکانے کے لیے الگ بھاگتے ہیں اور اپنا جھنڈا الگ لے کر چلتے ہیں، تو ایسا نہ ہو، کیونکہ اس سے امت کا میں انتشار نظر آئے گا، اتحاد ہوگا تو فائدہ ہوگا، اور ٹکڑے ٹکڑے گینگ بنوں گے تو ظاہر بات ہے نقصان ہی ہوگا۔ تو میں صرف جلگاؤں شہر کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہر علاقے میں کوئی الگ الگ دکانداری نہ کرے، اپنی چھوٹی چھوٹی چمکو گیری نہ کرے، بلکہ متحد ہو کر مسلمان جو ہے وہ اس احتجاج کو کامیاب کرے۔ ریاست مہاراشٹر کی بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے کہ ریاست مہاراشٹر کے ہر شہری پر قرض کا بوجھ بڑھے گا۔ جی ہاں، ریاستی حکومت پر پہلے سے ہی کروڑوں کا قرضہ ہے اور فڈنویس حکومت 4 لاکھ کروڑ کا قرض لے گی۔ اسی لیے میں نے کہا کہ ہر شہری یہ سمجھے کہ مہاراشٹر کا قرض میں ڈوبے گا۔ پہلے ہی کروڑوں کا قرضہ ہے، پھر اب فڈنویس حکومت 4 لاکھ کروڑ کا قرضہ لے گی۔ تو پھر اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس سے پہلے بھی حکومت آپ کی تھی، تو اتنی چوری اور اتنے کرپشن ہو گئے
کہ پورا مہاراشٹر قرضوں میں ڈوب گیا. کیا کیا آپ نے آخر؟ ایک طرف تو آپ وکاس کی باتیں کرتے, ترقی کی باتیں کرتے کہ مہاراشٹر کا یہ ہو گیا اور ایسا وکاس ہو گیا. آپ نے تو مہاراشٹر کا ستیاناش کر دیا. آپ نے تو مہاراشٹر کے ہر شہری پر قرض کا بوجھ ڈال دیا اور آپ 4 لاکھ کروڑ پھر قرضہ لینے جا رہے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ دھنیہ ہوں اندھ بھکتوں کو, اور خوشخبری ہے اندھ بھکتوں کے لیے کہ یہ لوگ تمہارے پاپا اور مہاراشٹر پر قرض بڑھائیں گے. ناظرین, ریاست مہاراشٹر کے صنعتی شہر اور جو RSS کا گڑھ مانا جاتا ہے ناگپور سے ہمارے رپورٹر شہباز اختر نے بتایا کہ ناگپور میں جو ہنسا, جو فساد پھوٹ پڑا تھا, اس میں محمد عرفان نامی انصاری ایک نوجوان شہید ہوا تھا. اس کے ورثاء کو جمعیت علماء مہاراشٹر ارشد مدنی کی جانب سے مالی امداد دی گئی. آپ جانتے ہیں کہ ناگپور میں تشدد کس طریقے سے پھوٹا تھا اور بھگوا آتنکیوں کے شرارت کی وجہ سے یہ پورا معاملہ بنا تھا. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ جو مظلوم ہیں انہی پر ظلم کیا گیا, انہی پر باقاعدہ ڈنڈے چلائے گئے اور انہی کو جیل کی سلاخوں میں ٹھونسا گیا تھا. جمعیت علماء مولانا حلیم اللہ قاسمی نے اس وقت بہت ہی دبنگ انداز میں آواز اٹھائی تھی اور ہماری ٹیم پوری وہاں پر پہنچی تھی اور آج بھی اس کیس کو ہم لڑ رہے ہیں. اور محمد عرفان انصاری کو جمعیت علماء ارشد مدنی نے جو مدد دی ہم اس پر شکریہ ادا کرتے ہیں اور وہاں کی لوکل ٹیم اور دوسری تنظیموں سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ اہل خانہ کا پورا تعاون کریں. آئیے ناظرین, بڑی خبر آ رہی ہے. جمعیت علماء ہند حضرت مولانا محمود مدنی نے بھی وقف ترمیمی ایکٹ کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا. الحمدللہ 15 سے زائد عرضیاں درخواستیں سپریم کورٹ میں اس ناپاک قانون کے خلاف جا چکی ہے اور 16 اپریل کو سپریم کورٹ میں سنوائی بھی ہوگی. گزشتہ کل دہلی میں اہم اجلاس میں آگے کا لائحہ عمل تیار کیا جائے گا. حضرت مولانا محمود مدنی نے بڑا اعلان کیا ہے. تو اب جماعت اسلامی ہند, جمعیت علماء کے دونوں دھڑے, اسد الدین اویسی اور ایسی سماجوادی پارٹی اور ادھو جی ٹھاکرے, ہم نے کل بھی کہا کہ تمام ہی وہ اپوزیشن پارٹیاں جنہوں نے کھل کر ہمارا ساتھ دیا ہے, ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان کا شکریہ ادا کریں. میں نے اپنے چینل کے ذریعے سے ادھو ٹھاکرے سے لے کر شرد پوار تک اور شرد پوار سے لے کر سونیا گاندھی تک ہم تمام ہی اپوزیشن پارٹیاں اور خاص طور سے اکھلیش یادو کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وقف ترمیمی بل کو لے کر انہوں نے ہمارا سپورٹ کیا ہے. خیر دعائیں کرے کہ یہ ناپاک بل کسی بھی طریقے سے ناکام ہو جائے اور سپریم کورٹ میں جو اسے چیلنج کیا گیا ہے اللہ کرے کہ انصاف مل جائے. تو میں حکیم جاوید, کیا آپ کو شوگر ہے یا آپ کے بدن میں درد رہتا ہے جیسے جوڑوں کا درد, نسوں کا درد, گٹھیا ہوا ہے؟ اس کے علاوہ اگر آپ کو بواسیر ہے, خونی والی ہو, مسے والی ہو, اور اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کر خوش نہیں ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. یہاں گارنٹی کے ساتھ جڑی بوٹی سے علاج کیا جاتا ہے. تھینک یو سو مچ. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر, وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد, گردوں میں پتھری, شوگر, کھجلی, بیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ